فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین، وشکرہ فوز للشاکرین، وطاعتہ نجاة للمطیعین، الصلاة والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، ولی الدارین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صلوات پڑھیں محمد وآل۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، احمد نوری جگہ پر کرنے، ذرا سا آگے آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ لائق صد احترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، اسیر بغداد کے عنوان سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں زمانے کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دینے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے سماج سے بھی کوئی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے بھی مجلس عزا منعقد کرتے ہیں۔ چونکہ اگر ہم اور آپ اس بات کا جائزہ لیں تو آپ کو بخوبی احساس ہوگا کہ ہماری اور آپ کی زندگی جس نقطے، جس محور اور جس مرکز کے ارد گرد طواف کرتی ہے، اس محور، اس مرکز اور اس نقطے کا نام مجلس امام حسین ہے۔ ہماری زندگی میں جتنی بھی رونقیں ہیں ان سب رونقوں کی بنیاد مجلس امام حسین ہے۔ ہمارے اندر جتنی بھی دینداری پائی جاتی ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں راز مجلس امام حسین ہے۔ ہم جتنا بھی قرآن اور قرآن والوں کو پہچانتے ہیں اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں راز مجلس امام حسین ہے۔ ہم جتنا بھی عمران اور آل عمران کو پہچانتے ہیں اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں راز مجلس امام حسین ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جن گھرانوں میں، جن خانوادوں میں اور جن آغوشوں میں ہم نے اور آپ نے تربیت پائی ہے اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ گھر میں غربت ہو تو مجلس ہونا ہے، گھر میں دولت آ جائے تو مجلس ہونا، تم خوشحال ہو تو مجلس ہونا ہے، تم پریشان ہو تو مجلس ہونا ہے، تم بیمار ہو تو مجلس ہونا ہے، تم صحت پا جاؤ تو مجلس ہونا ہے، تمہارا گھر بہاروں سے بھرا ہو تو بھی مجلس ہونا ہے، تمہارا گھر بیماریوں سے بھرا ہو تو بھی مجلس ہونا ہے۔ یہی نہیں، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تمہارے گھر سے جوان کی میت جائے تو بھی مجلس کرنا، جوان کی بارات جائے تو بھی مجلس بننا۔ شاید میں ایک لفظ کہوں تو یہ لفظ بنیاد مجلس بن جائے گا کہ خالی یہی نہیں، ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس کرو، اور اگر حسین گھر دے دے تو شکرانے کے طور پہ مجلس کرو۔ تو پوری زندگی کا انحصار مجلس سید الشہداء پر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ منبع قرار دے دیں یا یہ کہیں کہ جی یہی اثاثہ ہے، چونکہ اس وقت کسی کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ وہ اگر دے رہا ہے تو مجلس سید الشہداء کو وقت دے رہا ہے۔ اسیر بغداد کے عنوان سے اس مجلس کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں
اسی امام کی جس امام کے ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ رجب، چونکہ ماہ رجب کا اختتام ہے، آخری ایام ہے، ابھی بھی 3-4 دن باقی ہیں، یہ حدیث سن لیجئے، شاید اگر کسی نے بھی عمل کیا تو یہ میرے لیے بھی اور بانیان کے لیے بھی توشہ آخرت ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں، امام موسی کاظم فرماتے ہیں کہ رجب جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ مولا وہ کون سی نہر ہے؟ کہتے ہیں وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھی ہے ایسی نہر؟ مولا فرما رہے ہیں کہ رجب نام کی جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ اس پانی کو، اس نہر کے سے سیراب کون ہوگا؟ تو مولا نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے جو بھی ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا وہ اس نہر کے پانی سے سیراب ہوگا۔ یعنی روزہ رکھنا تمہارا کام ہے، سیراب کرنا اہل بیت کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجلس آگے بڑھتی رہیے گا، بس کوشش یہ کیجیے گا کہ اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بہت اطمینان۔ تو حدیث آپ تک پہنچ گئی۔ مولانا نے فرمایا اچھا اس قسم کی بہت ساری حدیثیں آپ کو رجب کے حوالے سے مل جائے گی، جیسے معصوم نے فرمایا کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ رجب علی کا مہینہ ہے، آپ نے بڑی آہستگی سے سن لیا، رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث بھی سب کو مزہ نہیں دے گی، اسی کو مزہ دے گی جس کا کلمہ 3 ٹکڑوں والا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد والے۔ تو رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ مزہ کون لے گا؟ جس کا کلمہ 3 ٹکڑوں والا ہوگا۔ آپ بورڈ پہ لکھیے رمضان خدا کا مہینہ، پھر نیچے لکھیے شعبان نبی کا مہینہ، اور پھر لکھیے رجب علی کا مہینہ۔ آپ نے دیکھا اللہ نے مہینوں میں بھی فاصلہ نہیں رکھا، نہیں پہنچے۔ اللہ نے مہینوں میں بھی فاصلہ نہیں رکھا۔ آپ بورڈ پہ لکھیے رمضان خدا کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ، رمضان علی کا مہینہ۔ اور جب اس حدیث کا مزہ لینا ہو تو جہاں لکھا ہو نا رمضان خدا کا مہینہ، سامنے لکھیے لا الہ الا اللہ، اور جہاں لکھا ہو شعبان نبی کا مہینہ سامنے لکھیے محمد رسول اللہ، اور جہاں لکھا ہو رجب علی کا مہینہ سامنے لکھیے علی ولی اللہ۔ تو رجب میں تو رجب میں تھوڑا سا رجب عظیم مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، قرب الہی کا مہینہ ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ رجب میں قرب الہی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ فرمایا استغفار، یعنی جتنا تم استغفار کرتے چلے جاؤ گے تم خدا کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب ایک جملہ کہوں، دیکھیے قرآن رمضان میں بھی آیا اور رجب میں بھی کئی قرآن آئے، بس فرق اتنا ہے کہ جو قرآن رمضان میں آیا وہ رحل کی زینت بنا، جو رجب میں آیا وہ آغوش رسالت کی زینت بنا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جس حدیث کو نہیں آیت جو پڑھی ہے وہ مشہور زمانہ ہے، اور جتنے افراد بیٹھے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا حافظ نہ ہو۔ ہدی للمتقین، اللہ نے متقین کے لیے ہدایت بنایا، کسے؟ قرآن کو۔ الف لام میم حروف مقطعات قرآنی سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، ریب نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پروردگار عالم نے ہدایت کو 2 حصوں میں رکھا، ایک کتاب، ایک معصوم۔ ایک کتاب، ایک معصوم۔ پھر معصوم میں بھی 2 حصے رکھے، کچھ کو نبی بنایا، کچھ کو امام بنایا، کچھ کو نبی بنایا، کچھ کو امام بنایا۔ نبوت کا زمانہ محدود رکھا، امامت کا زمانہ لامحدود رکھا۔ نبوت وہ ہے جس کا آغاز آدم سے ہو رہا ہے اور غدیر پہ آ کے ختم ہو رہا ہے، مگر امامت کا آغاز غدیر سے ہو رہا ہے اور قیامت تک جانا ہے، اور اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آنا ہے۔ مصطفیٰ نے غدیر کے میدان میں لوگوں کو جمع کیا
اور جمع کرنے کے بعد ایک طویل خطبہ دیا اور اس کے بعد مولا کائنات کو بلایا اور اشارہ فرمایا کہ جو علی ہے یہ آج سے تمہارا مولا ہے. یعنی جاتے ہوئے محمد نے آتے ہوئے علی کا تعارف کرایا، جاتے ہوئے محمد نے آتے ہوئے علی کا تعارف کرایا اور کہا کہ بھئی آج سے یہ مولا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولا کے معنی یہ ہیں وہ ہیں، نہیں، نبی نے فرمایا تھا آج سے یہ ذمہ دار شریعت ہے. نہیں پہنچے، آج سے یہ ذمہ دار شریعت ہے اور یہی قیامت تک ذمہ دار شریعت رہے گا. اب میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو مسلمانوں کو چاہیے یہ تھا کہ غدیر کے بعد لوگ امامت کی طرف رجوع کرتے، مگر لوگ خلافت کی طرف چلے گئے. اچھا، اب دو چیزیں، ایک امامت ہے ایک خلافت ہے، دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے. بعد غدیر خلافت کا معیار اتنا گرا کہ چھٹے نمبر پر یزید آ گیا اور امامت کا معیار اتنا بڑھا کہ تیسرے نمبر پر حسین آ گئے. اور کربلا میں آنے کے بعد، دیکھیں میں موضوع کے بہت زیادہ قریب آ گیا ہوں، جو جڑتا جا رہا ہے وہ آگے تک پہنچتا چلا جائے. کربلا میں حسین نے بادشاہت کو اتنی زبردست طریقے سے ہرایا کہ پھر کربلا کے بعد کسی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ امامت کے سامنے میدان میں آ جاتا. کربلا کے بعد آپ دیکھیں کسی امام کو میدان میں بلایا گیا نہیں، امامت نے اتنی سخت طریقے سے جواب دیا کہ اب قیامت تک دم ہی نہیں تھا کہ کوئی آتے. لہذا دشمن نے ایک نیا کام کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے میدان میں آنا کا راستہ نہیں چنا، اس نے راستہ یہ چنا کہ اس نے امامت کو زندان میں ڈالنا شروع کر دیا، اس نے امامت کو پہنے میں رکھنا شروع کر دیا، اس نے امامت کو قید خانے میں رکھنا شروع کر دیا. اچھا، کمال یہ ہے کہ امامت اپنے گھر میں ہے، تم قید خانے میں کیوں ڈلوا رہے ہو؟ قید خانے میں اس لیے ڈلوایا جا رہا ہے تاکہ لوگ فیض امامت کو نہ دیکھ سکیں، جوہر امامت تک نہ پہنچ سکے. وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر لوگوں کے سامنے ان کی فضیلت آ گئی تو لوگ بادشاہت کی طرف نہیں امامت کی طرف رجوع کریں گے. لہٰذا بادشاہت نے کوشش یہ کی کہ امامت کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ جب امامت قید خانے میں چلی جائے گی تو قید خانے کی دیواریں امامت کی فضیلت کو باہر نہیں آنے دے گی. یہی بادشاہت کی سب سے بڑی بھول تھی. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جن کے جد کی آمد کو کعبے کی دیوار نہیں روک پائی، ان کی فضیلت کو قید خانے کی دیوار کیسے روک پائے. ساتھ بڑے پر محمد و آل محمد. جن کے جد کی آمد کو دیوار کعبہ نہیں روک پا رہی، ان کی فضیلت کو یہ قید خانے کی دیوار، یہ زندان کی دیوار یہ روک پائے گی؟ نہیں روک سکتی. امام دیکھیں، تاریخ امامت میں دو امام ایسے ہیں کہ جو ان کا تاریخ امامت کا عدد اور ولادت کا عدد ایک ہے. ان میں پہلی ذات ہے امام حسین کی. امام حسین امام بھی تیسرے ہیں، آئے بھی 3 شعبان کو ہیں. نہیں پہنچے، تھوڑا سا توجہ دیں. امام بھی تیسرے ہیں، آئے بھی 3 شعبان کو ہیں. اور دوسرے 7ویں امام بھی 7ویں ہیں، نہیں پہنچے. اور آئے بھی 7 سفر کو ہیں، آئے 7 کو ہیں اور گئے، ذرا بولیے نا، گئے، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، گئے 25 کو ہیں. غور کیجیے گا، 25، 2 اور 5. امام آئے بھی 7 کو ہیں اور امام بھی 7ویں. سارے امام جتنے بھی ہیں ان میں ایک وہ ہیں جو مکے میں پیدا ہوئے، ایک وہ اکثر وہ ہیں جو مدینے میں پیدا ہوئے. یہ تمہارا 7واں امام وہ ہے جو نہ مدینے میں پیدا ہوا ہے نہ مکے میں پیدا ہوا، مقام ابوا پہ پیدا ہوا. مقام ابوا وہ کون سا مقام ہے؟ جہاں تمہارے مرسل اعظم رسول اعظم کی والدہ کی قبر ہے. اب جب اس دنیا میں آئے اور اس کائنات کے آنگن میں امام نے قدم رکھا ہے تو امام نے اتنی خوشی منائی ہے، تمہارے چھٹے امام نے، کہ 3 دن تک لوگوں کو کھلایا ہے. کتنے دن تک؟ زور سے بولیے. اس کا مطلب یہ کہ معصوم کی آمد پر کھلانا یہ سیرت امام سے ثابت ہوتا ہے. نہیں، اور قریب آ جاؤں، امامت کے نام پر کھلانا. بھئی اب تو زمانے میں انقلاب آ گیا نا. دیکھیے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگوں کو تکلیف کس چیز سے ہوتی تھی؟ آپ کے علم سے، آپ کے تعزیے سے، آپ کے جلوس سے، اسی سے تو، آپ کی مجلس سے، اسی سے تو. اب تو اتنا انقلاب آ گیا سوشل میڈیا پہ کہ لوگوں کو آپ کے کنڈے سے تکلیف ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں جی یہ فلاں کے مرنے کی خوشی منا رہے ہیں. نہیں، ہم تو اپنے امام کی نظر دلاتے ہیں. اگر آپ بیدار ہیں تو میں ایک جملہ کہوں، بھئی ہم کس کی نظر دلاتے ہیں؟
آج تک کبھی کسی نے کہا کہ ہم فلاں کی خوشی منا رہے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے چھٹے امام کی نظر دلاتے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہم فلاں کے مرنے کی خوشی منا رہے ہیں. میں منبر سے کہہ رہا ہوں کوئی شیعہ اس کے مرنے کی خوشی نہیں مناتا، اس لیے کہ جس کے جینے کی ہمیں خوشی نہ ہو. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. تھوڑا سا جس کے جینے کی ہمیں خوشی نہیں ہے اس کے مرنے کی ہم خوشی منائیں گے؟ ہم تو اپنے امام کے نام پہ، یاد رکھیے گا، اور ہم خالی 22 رجب کو نہیں کھلاتے. تاریخ گواہ ہے، ہم 20 جمادی الثانی سے کھلانا شروع کرتے ہیں، پورا رجب کھلاتے ہیں، پھر شعبان میں کھلاتے ہیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ شیعہ قوم وہ واحد قوم ہے جو 3 مہینے ان کے نام پر کھلاتی ہے، زندگی بھر ان کے نام پہ کھاتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. تو اب امام نے خوشی منائی. بھائی ہر باپ کو اپنے بیٹے کے پیدائش پر خوشی ہوتی، مگر امام نے خوشی منائی جبکہ پہلا بیٹا نہیں تھا. یاد رکھیے گا، پہلا بیٹا نہیں تھا. امام میں موسی کاظم 7ویں امام جعفر صادق کی بڑی اولاد نہیں، مگر جب امام آئے تو خوشی منائی. لوگوں نے کہا خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا یہ ایسے آئے ہیں اس دنیا میں کہ جیسے میرے نانا آئے تھے، جیسے میرے دادا آئے تھے. کہا کیسے؟ کہا سجدے کا عالم. بچے نے پیدا ہونے کے بعد سجدہ کیا. نہیں غور کیا، یعنی کیسے آئے؟ جیسے میرا نانا محمد آیا تھا، جیسے میرا دادا علی آیا تھا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. شیعت کو شیعت رہنے دو، علی کو علی ولی اللہ رہنے دو، اللہ مت بناؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شیعت کو شیعت رہنے دو، اس کے ڈھانچے کو مت بگاڑو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے کیا کہا؟ خوشی منائی. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے آیا جیسے میرا نانا محمد آیا تھا، جیسے میرا دادا علی آیا تھا. یعنی امام آئے بھی سجدے میں، امام گئے بھی سجدے میں. یاد رکھو جو سجدے میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا، جو سجدے سے جائے وہ بھی خدا نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر. جو سجدے میں آئے وہ خدا نہیں ہے. شیعت ہے. ان مجلسوں سے بتانا چاہیے کہ علی ولی اللہ ہیں. اللہ 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں، پتہ نہیں کس کے مجھے یاد آ گئے. بڑے خوبصورت شعر کہے کسی نے 2 مصرے. کہتا ہے ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے، ہمیں عقیدہ وحدت کی داد دی جائے، علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں. آپ اس جس زمانے میں اور جس دھرتی پہ آپ گرائیں، لوگ پیڑوں کو پوج رہے ہیں. لوگ پیڑوں کو پوج رہے ہیں کہ نہیں؟ لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، لوگ سورج کو اگتے ہوئے سورج کو سلام کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو وہ ہیں جنہوں نے سورج پلٹایا ہے مگر ہم نے انہیں خدا نہیں مانا. ہمارے پاس تو وہ جنہوں نے درختوں کو اشارہ کیا، وہ آئے ہیں. خود امام 7ویں امام کا زمانہ ہے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا یہ بتائیے امام کی پہچان کیا ہے؟ فرمانے لگے منصوص من اللہ ہوتا ہے. 7ویں امام فرما رہے ہیں منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے بنایا جاتا ہے. پھر جب وہ باتیں کرتا ہے تو اس کی باتوں سے خدا کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور بتانے لگے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. پھر کا ایک علامت یہ کہ جانے والا امام آنے والے امام کی تائید کرتا ہے. نہیں پہنچے. اس نے کہا پھر کا ایک علامت یہ ہے کہ امام معجز نما ہوتا ہے. تمہارے 7ویں امام کا جملہ سن، امام معجز نما ہوتا ہے. اس نے کہا مولا معجز نما کیسے ہوتا ہے؟ تو اشارہ کر کے کہنے لگے جیسے اگر امام ہوتا ہے نا اور وہ اشارہ کرے کہ وہ درخت ادھر آئے تو وہ درخت چل کے ادھر آ جائے گا. یہ کہہ کے امام پھر اس سے بات کرنے لگے کہ امام معجز نما ہوتا ہے. کہ کیسا معجزہ؟ کہ اگر امام چاہے کہ وہ درخت چل کے آئے تو درخت چل کر آئے گا. امام یہ کہہ کے اس سے بات کرنے لگے. سامنے والا کھڑا ہونے لگا. امام نے کہا کھڑا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ مولا پیچھے تو دیکھیے. اب جو پیچھے دیکھا تو وہ درخت آ گیا تھا. ذرا نہیں پہنچے، وہ درخت چل کے آ گیا تھا. امام نے اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا میں نے تو اشارہ نہیں کیا، تو کیوں آ گیا؟ میں نے تو اشارہ نہیں کیا، تو کیوں آ گیا؟ کہنے لگے مولا معافی چاہتا ہوں، آپ نے اشارہ نہیں کیا مگر میں پھر بھی آ گیا. کیونکہ جب آپ نے کہا نا کہ امام اشارہ کرے تو یہ درخت چل کے آئے گا تو اس کے دل میں خیال آیا کیسے آئے گا؟ میں نے آ کے بتایا ایسے آئے گا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر.
سردی کچھ زیادہ ہو رہی ہے یا مجھے لگ رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا تھوڑا اب کھل کے آئیے ذرا تاکہ بات آگے بڑھے. کیا مطلب؟ یعنی امام کی علامت یہ ہے کہ وہ معجز نما ہوتا. امام آگے خوشی منائی جا رہی، خوشی منائی جا رہی. امام نے اپنی زندگی میں، چھٹے امام نے 2 کام کیے. بیٹے کی پیدائش پہ بھی ایسی خوشی منائی، تاریخ کو یاد رکھا، اور اپنے بڑے بیٹے کی موت پہ بھی ایسا اعلان کیا کہ تاریخ کو ہو گیا. یعنی جب بھی کوئی امام سے ملاقات کے لیے آتا تھا چھٹے امام سے، تو آپ فرماتے تھے کیا تم اپنے اگلے امام سے نہیں ملاقات کرو گے؟ کیا تم اپنے اگلے امام سے ملاقات نہیں کرو گے؟ اس نے کہا مولا آپ کا اگلا امام کون ہے؟ آپ ہی تو امام ہے، اگلا کون ہے؟ کہ وہ جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، جاؤ اس سے جاؤ اور ملاقات کرو. اب آدمی منع تھوڑی کرے گا، منع تھوڑی کرے گا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے مولا میں جا رہا ہوں. اب جو جا رہا ہے وہ یہ سوچتا ہوا جا رہا ہے کہ وہ جو گہوارے میں بچہ اس سے کیا ملاقات کروں، نہ وہ بول پائے گا نہ میں سن پاؤں گا. وہ گیا. چونکہ آدمی کا تصور یہ تھا کہ جیسے میرے گھر کا بچہ نہیں پہنچے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اہل بیت کی گہوارے کی ایک طویل تاریخ ہے. کہ جاؤ تم جاؤ. یہ پہنچا، اس نے سلام کیا، بچے نے جواب سلام دیا. گہوارے میں کون ہے؟ بولیے نا، گہوارے میں کون ہے؟ 7واں امام. جیسے سلام کیا بچے نے جواب سلام دیا. اب یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ بچہ کیسے بولا. سامنے سے بچے نے کہا اے شخص کیا تو ہمارا محب نہیں ہے؟ اس نے کہا آپ کا محب ہوں. کا دلیل کیا ہے؟ کہا حضور دلیل یہ کہ آپ کے والد سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، آپ کے بابا کی زیارت کے لیے آیا ہوں. سنیے امام نے کیا فرمایا. کہنے کہ سن، اگر تو ہمارا محب ہے تو تو نے اپنی بیٹی کا نام وہ کیوں رکھا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں. تو نے اپنی بیٹی کا نام وہ کیوں رکھا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ امام اس بات پہ بھی نگاہ رکھتے ہیں کہ کون شیعہ اپنے بچے کا کیا نام رکھتا ہے. تو نام کتاب والے رکھنا، سمجھ گئے؟ فلمی کرداروں والے نہ رکھنا. نام کیا رکھا؟ اس کے بعد فرمایا سن، اب اپنے گھر جانا تو اپنی بچی کا نام بدل کے حمیرہ رکھ دینا. اب یہ اندر سے واپس آئے، اب امام بیٹھے نا، یہیں سے گیا واپس یہیں آیا. جب چھٹے امام کے سامنے آیا تو پسینے آ رہے ہیں. امام نے کہا پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ جی وہاں تو معاملہ یہ عجیب تھا. کہا کیا؟ کہا میں نے سلام دیا. اس نے بچے نے جواب سلام دیا. کہا پھر؟ کہا انہوں نے یہ پوچھا کہ تو نے اپنی بچی کا نام وہ کیوں رکھا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ہمارا چاہنے والا ہے تو اللہ کی پسند کا خیال رکھنا. یعنی کہاں بیٹھے؟ اگر تو ہمارا چاہنے والا ہے تو اللہ کی پسند کا خیال رکھ، اور کہا جا کے اپنی بچی کا نام حمیرہ رکھنا. تو امام نے کہا اس میں سوچنے کی بات کیا ہے؟ تو کہنے لگا مولا بچی تو کل پیدا ہوئی ہے، نام تو میں نے کل ہی رکھا ہے، انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ چھٹے امام نے کہا یاد رکھ، ہم امام آ کے بنتے نہیں ہیں، امام بن کے آتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ہم امام آ کے نہیں بنتے، ہم امام بن کے آتے ہیں. امام آ کے بننا اور ہے، امام بن کے آنا. یہ عالم کب کا ہے؟ گہوارے کا عالم. یاد رکھیے گا، اگر گھر میں کوئی بہت بڑی شخصیت ہو تو آنے والی نسل کو اپنا وجود منوانے میں وقت لگتا ہے. پوری زندگی یہی ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ ہم ابا بھی ایسے تھے، ہم بھی کچھ ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ باپ کون ہے؟ خالی امام نہیں، وہ جس نے پہلی اسلامک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، 4000 اسٹوڈنٹ کی تربیت کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شاگرد ہے. جابر بن حیان کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سامنے بیٹھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، مگر دل میں کہیں نہ کہیں ایک کسک ہے. آیا ہے مسجد میں، چھٹے امام بیٹھے، ابو حنیفہ آئے بیٹھے ہیں چھٹے. مسجد کے بیچ میں ایک بچہ نماز پڑھ رہا ہے جس کو 3 یا 3.5 سال. آیا ہے چھٹے امام کے پاس اور وہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ جو بچہ نماز پڑھ رہا ہے یہ امام ہے. ہاں یہ معلوم ہے کہ یہ ان کا بیٹا ہے. یاد ہے نا؟ لیکن مکھی میں اور دشمن میں خاص عادت ہے. دشمن وہیں بیٹھتا ہے اور وہی تذکرہ کرتا ہے کہ جو اذیت دے. مکھی بھی وہیں بیٹھتی ہے جہاں زخم ہو، نہیں تو بیٹھتی ہے. یہ عادت ہے. اب امام نماز پڑھ رہے ہیں. خاتم امام کی عمر کتنی ہے کہ جتنی دیر پڑھوں گا اسی بھی پڑھوں گا. 7 امام کی عمر ہے 3 یا 3.5 برس.
امام بیٹھے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، کہیں گے یہ بچہ آپ ہی کا ہے؟ کہا میں کہا میرا بیٹا پڑھا، کہیں ان کی نماز کیسے ہوگی؟ کیونکہ درمیان میں پڑھ رہے ہیں کہ کونے وونے میں پڑھتے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں سامنے سے، ان کی تو نماز باطل ہو جائے گی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی جگہ دو امام بیٹھے ہیں، ایک نقلی ایک اصلی، ایک اللہ کا بنایا ہوا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر کسی بچے پر کوئی اعتراض کرے باپ کے سامنے، سب سے پہلے باپ اس کی حمایت میں بولتا ہے نہیں بھائی میرے بچے، ہوتا ہی ہمارے سماج میں ہی ہوتا، امام نے یہ نہیں کیا، امام نے یہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ جی یہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، بتائیے اس کی نماز کیسے ہوگی، اس کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو مکروہ ہے، اوروں کے یہاں تو نماز باطل ہو جاتی، کب باطل ہو گئی بتائیے؟ امام مسکرائے، مسکرا کے بھائی بتا تجھے اعتراض میرے عمل پہ یا بچے کے عمل پہ؟ خدا کی قسم نہ دنیا نے ایسا باپ دیکھا نہ بیٹا دیکھا، تو کہنے لگے نہیں عمل پہ تو اعتراض بچے کے، تو امام نے کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جس پہ اعتراض ہے اس سے پوچھ۔ اس نے کہا کیا مطلب میں اتنا بڑا؟ انہوں نے کہا جا جس پہ اعتراض ہے پوچھ۔ اس نے کہا تو کیا یہ بچہ جواب دے گا؟ کہا نہیں یہی دے گا۔ اچھا یہ ابو حنیفہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے میرے بچے ویسا یہ بچہ، اسے یہ نہیں پتا کہ امت کے بچے اور ہیں، امام کے بچے اور ہیں۔ امام نے نماز تمام کی، آواز دی میرے لال ادھر آؤ، جی بابا، میرے لال انہیں تمہارے عمل پر اعتراض ہے، فرمائیے کیا اعتراض ہے، بتائیے کیا اعتراض ہے، اس اعتراض کو بھی دور کیا جائے گا۔ کیا اعتراض یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے تو لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے، یہ کیسے ہوگا، آپ کی تو نماز باطل ہو گئی۔ 3.5 سال کا بچہ جو 7واں امام ہے مسکرایا، مسکرا کے کہا کہ اے ابو حنیفہ میرے اور خدا کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے کہ اس کے درمیان کوئی تیسرا آ جائے۔ آئے 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 صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد۔ میرے 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 اور میرے خدا کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے، یہ تیری نماز ہے کہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو کھڑا یہاں کی مسجد میں ہوتا ہے اور دماغ اپنے گھر میں رکھتا ہے، میں ہوں میرے اور میرے خدا کے درمیان، اس لیے کہ تیرا خدا تجھ سے دور ہوگا، میرا خدا شہرگ حیات سے قریب۔ یہ کتنے سال کا؟ 3.5 سال۔ اب امام کے جو بڑے بھائی ہیں ان کا نام ہے اسماعیل۔ اب تک سلسلہ کیا تھا؟ سلسلہ یہ تھا کہ دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ جب بیٹے باپ کا انتقال ہوتا تھا تو بڑا بیٹا امام بنایا جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں تصور امام جعفر صادق کے جو بڑے فرزند ہیں جن کا نام اسماعیل ہے، ان کا انتقال امام کی زندگی میں ہو گیا، امام کا زندگی میں انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو عموماً کیا ہوتا ہے، جب کسی کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو باپ بیٹھ کے روتا ہے، یہ تو ہوتا ہے، لوگ آگے پرسہ دیتے ہیں، نہیں۔ جب اسماعیل کا انتقال ہوا تو جو بھی پرسہ دینے کے لیے آیا امام نے اسے بلایا اور باقاعدہ چادر ہٹا کے کہا دیکھ میرا بیٹا اسماعیل دنیا میں نہیں رہا، انتقال میرے بیٹے کا انتقال۔ اب لوگ اس کو سمجھے نہیں کہ ہو کیا رہا، اس لیے کہ لوگ اور ہیں، امام اور ہیں۔ امام دیکھ رہے تھے کہ آنے والا زمانہ کیسا ہے، جو بھی آتا تھا پھر جنازہ اٹھایا گیا، پورے مدینے میں اٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ میرے بیٹے اسماعیل کا جنازہ ہے، لے جا کے دفن کر دیا۔ ایک بیٹا اور ہے جو دوسرے نمبر پہ، ان کا نام ہے جناب عبداللہ۔ عبداللہ کے نام سے تاریخ یاد ہے، یہ ذہن میں یاد رکھیں۔ جب امام جعفر صادق کا انتقال ہوا اس کے بعد جو بادشاہ امام کی زندگی میں آئے وہ 4 بادشاہ ہیں۔ پہلے کا نام منصور ہے، دوسرے کا نام مہدی ہے، تیسرے کا نام ہادی ہے اور چوتھا وہ بادشاہ ہے جو آپ کا قاتل ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ بولیے، ارے زور سے بولیے بھائی۔ ہارون، یاد رکھیے گا، پہلا منصور، دوسرا تینوں کے زمانے بھی مختلف، پہلا وہ ہے جس نے 10 سال حکومت کی، دوسرا وہ ہے جس نے 11 سال حکومت کی، اور یہ جو ہادی ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس نے 1 سال حکومت کی، اس کا عرصہ حکومت وہ 1 برس۔ اس 1 برس میں اس نے اتنا انقلاب برپا کیا، کہتے نہیں کہ باپ سے بھی آگے بڑھ گیا، اس نے بڑی تبدیلیاں پیدا کی حکومت میں۔ کیا تبدیلی پیدا کی؟ اس نے ایک تبدیلی یہ پیدا کی کہ جب لوگ دربار میں آتے تو دستار باندھ کے آتے تھے، امامہ رکھ کے آتے تھے۔ ہادی نے کہا نہیں، اب جب کوئی
دربار کا ایک پروٹوکول باقی رہے تو پگڑی باندھ کے آ جاتے تو کپڑے کی نہیں, باقاعدہ ایک آفیشیل ڈریس ہوگی, آپ کی پہن کے آئیں گے, وہ آنے لگے. ہر دربار میں کچھ جگہیں بنائی جاتی تھی, یہاں علماء بیٹھیں گے, یہاں فقہا, یہاں فتوا دینے والے, یہاں سمجھنے والے, یہاں یہ سب ہوتا. اس نے کہا سب کو ہٹاؤ, یہاں کپال بیٹھیں گے, یہاں شاعر بیٹھیں گے, یہاں یہ بیٹھیں گے. یہ کسی حادی کا کام 1 سال زندہ. اس 1 سال میں کوئی رات ایسی نہیں گئی کہ جس میں اس نے اپنے گھر میں گانے کی نظر نہ پڑی. اس زمانے میں ایک شاعر تھا, اس کے زمانے میں اس کا نام تھا ابراہیم. ہر رات ہادی نے ابراہیم کو گانا سنانے پہ 1.5 لاکھ دینار دی. جب ہادی کا انتقال ہوا, اس دنیا سے گیا, وہ واصل جہنم ہوا, تو ابراہیم نے جو مرثیہ پڑھا اس میں یہ شعر تھا کہ کاش یہ 1 سال اور زندہ رہ جاتا تو میرے گھر کی ہر دیوار سونے کی کر جاتا. کیا ہے کردار ہے, کس کا کردار ہے؟ یہ بادشاہوں کا کردار ہے کہ لوگ گانے پہ پیسہ خرچ کریں. بادشاہ ابھی امامت کا بھی کردار دکھاؤں گا اسی حوالے سے. یہ اب پہلا بادشاہ منصور, امام کی جعفر صادق کی شہادت کے بعد پہلا بادشاہ منصور. منصور گورنر ہے, بیٹھا ہوا ہے شام میں. جیسے ہی امام کی شہادت ہوئی ہے تو منصور نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ جعفر صادق اس دنیا سے چلے گئے, اب تم ان کے گھر جاؤ اور جانے کے بعد جو بھی وصیت نامہ انہوں نے لکھا ہے وہ لو, اور جس کے نام بھی وصیت نامہ ہو سب سے پہلے اسے قتل کرو اور اس کی گردن میرے پاس دے. کیوں کہ جس کے نام بھی امام وصیت نامہ لکھیں گے وہی اگلا امام ہوگا. جس کے نام وصیت ہوگی وہ امام ہوگا, لہذا سب سے پہلے اس کی گردن ختم کرو, قلم کر دو, گردن مار دو, اسے قتل کر دو. بادشاہ کے آرڈر پہ گورنر سیدھا گھر, اس نے کہا لائیے خط, وہ وصیت لائیے. امام نے جو وصیت کی تھی وہ وصیت نامہ دے دیا گیا. آرڈر کیا تھا؟ زور سے بولیے, آرڈر کیا تھا؟ ارے بھائی زور سے بولیے نا. کس کو قتل کرنا ہے؟ جس کے نام وصیت ہے, امام کو نہیں. منصور کا حکم کیا ہے؟ جس کے نام وصیت ہو سب سے پہلے اسی کو قتل کرنا, بس ساری باتیں بعد میں ہوگی. گورنر نے وصیت نامہ لیا, پسینے آ گئے. اس نے اس خط کو ایسے ہی لیا, وصیت کو ایک خط اور لکھا, کہیں گے حضور میں معافی چاہتا ہوں, آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کر پایا, میں یہ وصیت نامہ بھیج رہا ہوں, اب آپ اس میں سے فیصلہ کر لیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. وہ وصیت نامہ آیا, پہنچا بادشاہ کے پاس. بادشاہ تو جلال میں کہ میں نے سر منگایا تھا, یہ پیپر بھیج رہا, کہ کھولو. کھول کے وصیت نامہ پڑھا گیا. بادشاہ کو تو پسینے آ گئے. چھٹے امام نے وصیت میں پہلا ہی نام بادشاہ کا لکھا تھا. تمہارے سمجھنے پہ سلام ہے, خدا کی قسم نہیں پہنچے. پہلا نام کس کا لکھا تھا؟ نکتے مجھے بھی بہت سارے یاد ہیں اور یہ سب گواہ ہیں, ابھی سنانا شروع کروں گا تو سب داد دینے لگیں گے, مگر موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کہا کہ جی پہلا نام کس کا تھا؟ اب اس نے کہا کہ میں نے تو آرڈر دیا تھا جس کا نام پہلا اس کو قتل کر دینا. دوسرا اس گورنر کا جو گیا تھا, تیسرا امام کی زوجہ کا, چوتھا عبداللہ کا, پانچواں چھٹے امام کا. آپ نے غور کیا؟ آپ نے نہیں کیا. اگر غور کر لیتے یہ سکون ٹوٹ جاتا. اس کا مطلب یہ کہ جہاں بادشاہ سوچنا ختم کرتی ہے وہاں سے امامت سوچنا شروع کرتی ہے. سلام پر محمد وآل محمد پر. جہاں سوچنا بادشاہت سوچنا شروع کرتی ہے, ختم کرتی ہے, وہاں سے امامت کا قتل کر دو. کس کو کرے گا قتل؟ اپنے گردن پہ چلا لے گا. کیسے ہوگا جی؟ اب یہ جنگ ہو رہی ہے. ایک دشمن وہ ہے جو گھر کے باہر ہے. ایک دشمن کون ہے؟ جو گھر کے باہر ہے, جسے بادشاہ کہیے, منصور کہیے, حکومت, اقتدار, ثروت. ایک دشمن وہ ہے جو باہر کھڑا ہے. دو دشمن وہ ہے جو اندر ہے. یاد رکھیے گا, انسان باہر والے دشمن سے لڑ سکتا ہے, اندر والے سے نہیں لڑ سکتا. اور اگر اس کے گھر میں اندر جنگ شروع ہو گئی تو وہ باہر والوں سے بھی نہیں لڑ پائے گا. یہ خانہ جنگی یہ حالات خراب کر دیتی ہے, انسان کی شخصیت کو مسمار کر دیتی ہے کہ گھر میں جنگ شروع ہو گئی. امام کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ پہلا حملہ وہ تھا جو باہر سے آ رہا تھا, وہ منصور کی طرف سے تھا. وہ قتل کرنا چاہتا تھا, وہ ختم کرنا چاہتا تھا, وہ امامت کے سلسلے کو روکنا چاہتا تھا, وہ ہدایت کے منارے کو گرانا چاہتا تھا. ایک دشمن وہ. دوسرا دو حملے گھر سے. پہلا حملہ یہ کہ وہ بیٹا جس کا انتقال ہوا تھا
اور جس کے لیے امام نے سب کو بتایا کہ یہ انتقال ہو گیا، دیکھو اسے پہچانو، یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس کا بیٹا ہے محمد۔ اس نے کہا کہ جی میں امام ہوں، میں امام ہوں، حق میرے بابا کا تھا، میرا بابا اس دنیا میں نہیں ہے، لہذا اب امامت میری طرف آئے گی۔ یعنی امامت کا معاملہ یہ کہ امام کے مقابلے پہ پہلا دعوے دار جو آیا وہ خود بھتیجا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی امام ہوں۔ کیجئے مقابلہ، ثابت کیجئے، بٹھائیے اسے گھر، وہ کہہ رہا میں امام ہوں۔ اور لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل مرے نہیں ہیں، اسماعیل کو اٹھا لیا گیا۔ آج تک وہ عقیدہ اور وہ نظریہ آج تک چل رہا ہے، آج بھی اسماعیلی شیعہ پائے جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بھائی بولے پائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چھٹے امام تک ہے، ساتواں ہمارا اسماعیل ہے۔ مگر آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کیا ان کی بخشش ہو جائے گی؟ بولیے، آدھا درجن سے زیادہ بیٹھے ہیں علماء، کروا دے گا کوئی بخشش؟ روزے پہ کھڑے رہیں، گڑ جائیں۔ یاد رکھیے گا، امامت کو اپنے نظریے سے ماننا شیعت نہیں ہے، امامت کو اپنے نظریے سے ماننا شیعت نہیں ہے، امام کو امام کے حکم کے مطابق امام ماننا شیعت ہے۔ مان لیجیے آپ جو بنائیے، نہیں، جو شیعت میں ایک کا بھی اضافہ کرے وہ بھی جہنمی، جو ایک گھٹائے وہ بھی، بڑھائے گا تو گیا، گھٹائے گا، اور اس نے کتنے گھٹائے؟ اس نے 6 گھٹا دیے، تو اب یہ جنگ ہے، یہ جنگ ہے۔ دوسرا وہ بھائی جس کا نام عبداللہ ہے، اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا جی میں امام ہوں۔ بھائی تم کیوں امام ہو؟ کہنے لگے سنیے، اگر باپ کی زندگی میں بڑا بیٹا مر جائے تو ساری چیزیں چھوٹے بیٹے کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، ابا کی نماز یہ پڑھے گا، یہ کرے گا، لہٰذا میرے حق ہے۔ اب امام کیسے کہیں؟ سچ بتائیے، اگر یہ معاملہ یہاں ہو جاتا ہندوستان میں تو کیا ہوتا؟ دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے آستین چڑھا کے حق میرا ہے۔ بھائی ہم تو چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ لڑ لیتے ہیں، مکانوں پہ لڑ لیتے ہیں، تو امامت کا معاملہ ہے، کیا کریں گے؟ کیسے ثابت کریں گے کہ میں امام ہوں؟ بتائیے کیسے کریں گے ثابت؟ آپ بتائیے، ہم ہوتے تو لڑتے، آپ ہوتے تو لڑتے۔ لوگ آ رہے ہیں امام کے سامنے، مولا کون امام ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں امام، یہ بھتیجا بھی کہہ رہا ہے امام۔ امام نے کہا رکو، غلام کو بلا کے میرے صحن میں ذرا لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع ہو گئی، لکڑیاں جمع ہو گئی، کب اس کو نظر آگ لگاؤ، اس میں آگ لگا دی۔ اب یہ لکڑیوں کا انبار، اس میں آگ لگی۔ امام اٹھے، دوش پہ ردا ڈالی اور اندر جا کے بیٹھ گئے، اور اندر بیٹھ کے ویسے ہی باتیں کر رہے تھے جیسے باہر بیٹھ کے کر رہے تھے۔ آپ نے غور نہیں کیا، اندر بیٹھ کے ویسے ہی گفتگو فرما رہے تھے جیسے باہر۔ تھوڑی دیر بیٹھے، باتیں کی، اس کے بعد پھر دوش پہ ردا ڈالی، واپس باہر آ گئے، باہر آ گئے۔ اور وہی بیٹھے تھے بھائی جنہوں نے کہا تھا میں بھی امام ہوں، کہنے لگے بھائی جان اب بسم اللہ، اگر آپ بھی امام ہیں تو چلے جائیے، یہ مسجد کا امام نہیں ہے، یہ کائنات کا امام ہے، آپ بھی آ جائیے، جائیے۔ کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو بھائی جا، یہ آگ دیکھ کے لوگ بڑے بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ آؤ آؤ، کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ کہ اچھا آپ نہیں جا سکتے، اتنا ہاتھ آگ میں جل جاؤں گا۔ امام نے کہا کہ اگر آپ امام ہیں تو جائیے، بیٹھیے، اس لیے کہ امام پہ تو آگ حرام ہے۔ میں نے پڑھ دیا اور تم نے سن لیا بڑی آہستہ سے۔ امام خالی خود نہیں گئے، ردا لے کے گئے، ردا لے کے آئے۔ کمال یہ نہیں تھا کہ امام نہیں جلے، کمال یہ تھا کہ ردا بھی نہیں جلی۔ صلوات پڑھ دینا پر محمد و آل محمد پر۔ کمال یہ نہیں تھا کہ امام نہیں جلے، کمال یہ تھا ردا بھی نہیں جلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت سے وابستگی تمہارا کام ہے، آگ سے بچانا ان کا کام ہے۔ مگر کیسے بچائیں گے آگ سے؟ کیسے بچائیں گے؟ یہ جو امام کی 14 سالہ قید کی زندگی ہے یہ مسلسل نہیں ہے، اس میں بہت سارے ہیں، مثلا بصرہ میں رہے، پھر بغداد میں آگے، اس میں کچھ واقعات ایسے بھی ملتے ہیں کہ امام کو کچھ امام کے چاہنے والے قید خانے سے نکال کے لائے۔ جو دروغہ زندان تھا اس سے بات کی کہ بھائی میں پیسہ دوں گا، ایک دن کے لیے امام کو بھیج۔ امام چلے گئے، لے آیا وہ اپنے گھر۔ کون نہیں چاہے گا کہ امام ہمارے گھر آئے؟ بولیے، آپ سب چاہتے ہیں امام گھر آئے؟ سب کہہ رہے ہیں جل اللہ ظہوری۔ اگر صبح امام آ گئے، بتائیے اگر صبح آ گئے تو کس کے گھر جائیں گے؟ بولیے،
مولانا ہمارے گھر کیوں آئیں گے؟ ہر محلے میں ہم امام کا گھر ہے، تو امام بارگاہ میں رکھو گے، اپنے گھر میں لاؤ بٹھاؤ۔ تو اگر ایک سے بھی امام نے کہہ دیا کہ میں تیرے گھر جانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، بجائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کے کہے کہ امام آئیے، وہ یہ سوچے گا کہ اس میں اینٹیں کس پیسے سے لگائی گئی ہیں، دسترخوان بچھائیے کہ یہ کھانا کس پیسے سے بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ زبان کہہ رہی ہے اجل اللہ ظہوری، اور دل کہہ رہا ہے کہ نہ آئیے۔ جہاں زبان اور دل میں تضاد ہو وہاں امام نہیں آتے، وہاں امام نہیں آتے۔ وہ لے گیا امام کو لے جا کے اس نے کہا کہ مولا میرے گھر رہیے آپ۔ اپنے پورے خانوادے سے کہا، چاہنے والا تھا، محب تھا کہ میرے گھر امام آ رہا ہے، فرزند رسول آ رہا ہے، فرزند زہرا، اہتمام کیا گیا، امام رہے۔ کہا مولا کیا خدمت کروں؟ امام نے کہا کچھ نہیں، میرے لیے پانی کا وضو کا پانی لا دے اور مصلی بچھا دے، میں جتنی دیر رہوں گا مشغول عبادت رہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ امام مشغول رہے عبادت میں، صبح ہوئی، واپس زندان آ گئے۔ اگلا دن پھر آیا، اس نے کہا مولا پھر چلیے، میں نے دروغہ زندان سے۔ امام نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ خدا کی قسم جو وجہ بتائیے نا، اگر وہ وجہ تم نے سن لی اور تم تک پہنچ گئی تو پھر شادیوں کا ڈیزائن بدل جائے گا، منگنیوں کا اسٹائل بدل جائے گا، والیوم بدل جائے گا گاڑی کا۔ امام نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ مولا کیا میرے خانوادے سے کوئی خطرہ ہوگا؟ نہیں کچھ نہیں۔ کہا پھر کیوں؟ کہا تیرا جو پڑوسی ہے نا اس کے گھر سے گانے کی آواز آتی ہے، اتنی مجھے اذیت زندان نے نہیں دی ہے۔ امام کا جملہ، امام فرما رہے مجھے اتنی اذیت زندان نے نہیں دی ہے جتنی تیرے شیعہ کے گھر میں نہیں بج رہا تھا۔ پھر سن لیجیے گا، شیعہ کے گھر میں گانا نہیں بج رہا تھا، اس چاہنے والے پڑوسی کے گھر میں بج رہا تھا۔ امام نے کہا جتنی اذیت مجھے اس گانے نے دی ہے اتنی زندان نے نہیں دی، ان کے تازیانوں نے نہیں دی ہے، اس کے ظلم و ستم نے نہیں دی، جتنی اس نے دی ہے۔ ٹھیک ہے مولا کوئی بات نہیں، میں نہیں جاؤں گا، آپ کی مرضی ہے۔ نہیں پیغام ایک قدم اور آگے بڑھ۔ امام جا رہے ہیں گلی سے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ایسا ہادی جیسا بادشاہ جو ہو، جس نے اتنا پیسہ لٹا دیا، اور سماج کا کیا عالم ہوگا بھائی؟ سماج اور معاشرے کا کیا عالم ہوگا؟ معاشرے پہ کس چیز کا اثر پڑتا ہے؟ معاشرے پہ اس چیز کا اثر پڑتا ہے، اس شخص کا اثر پڑتا ہے جو نظر آتا ہے، بھائی یہ ہمارے آئیڈیل ہے، مولانا ہے، یہ قبلہ ہے، یہ علامہ ہے، یہ فلاں ہے، ان کا ہی اثر ہے۔ اور وہاں تو جس کا اثر پڑنا چاہیے تھا وہی گانے سن رہا۔ امام گلی سے جا رہے، ایک صاحب کے گھر سے گانے کی آواز آ رہی، امام رکے، دق الباب کیا، کنیز نکل کے آئی۔ اب امام نے اس کے دروازے پہ دق الباب نہیں کیا، میرے کیا، آپ کے کیا، ہما شما کے سب کے کیا، دق الباب کیا، اندر سے کنیز آئی نکل کے۔ امام نے کہا یہ آواز کس چیز کی آ رہی؟ اس نے کہا مولا گانے۔ کون سن رہا؟ کہا میرے مالک کو پسند ہے اس لیے وہ سن رہا۔ خدا کی قسم امام نے عجیب بات کہنے لگے کنیز یہ بتا تیرا آقا آزاد ہے یا غلام ہے؟ تیرا آقا غلام ہے یا آزاد ہے؟ اس نے کہا آزاد ہے۔ امام نے جو جملہ کہا وہ جملہ نہیں ہے، روح ہے انسان کی، اگر وہ سمجھ جائے تو زندگی بھر طہارت سے زندگی گزار دے گا۔ امام نے کہا سن، تم نے سچ کہا کہ وہ آزاد ہے، اس لیے کہ اگر کوئی غلام ہوتا ہے تو اسے اپنے آقا کا ڈر ہوتا ہے۔ کس کا جملہ ہے؟ اب تم یہ سوچو کہ تم غلام ہو یا آزاد ہو، یہ ہمیں طے کرنا ہے۔ میں غلام ہوں یا آزاد ہوں؟ آپ غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ ہم سب بیٹھے نا، یا تو ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں، یہ ہمیں طے کرنا ہوگا۔ کب طے کرنا ہوگا؟ جب یوٹیوب چلائیں تو دیکھیں غلام ہیں یا آزاد ہیں، جب گاڑی میں جائیں چلانے سے پہلے سوچے غلام ہے یا آزاد ہے۔ مگر اس سے کچھ اثر نہیں ہوگا چاہے میں 1.5 گھنٹے اسی پہ تقریر کر دوں، کیونکہ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں اس سماج کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم مسجد میں جب جاتے ہیں تو مسجد میں لکھا ہوتا ہے آپ سی سی کیمرے کی نگاہ میں ہے، بس ختم ہو گیا۔ جو مسجد میں آ کے بھی کیمرے سے ڈر رہا ہے، خدا سے نہیں ڈر رہا، اس سماج کو کوئی سدھارنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ جس سماج میں مسجد اور امام بارگاہ کے دروازے پہ لکھا ہو آپ سی سی کیمرے کی نگاہ میں ہیں، برائے کرم ایسا عمل نہ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ جو مسجد اور امام بارگاہ میں آ کے مولا اور اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے وہ سی سی کیمرے سے ڈرے گا؟ نہیں۔ مولا کائنات نے جب حکومت کی تو اس میں جملہ کہا اے لوگوں تم آزاد ہو، آج سے جو چاہے کرنا، بس یاد رکھنا کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا مولا یہ یہی کافی ہے، اگر ہدایت پانے والا اسی سے کافی ہے۔
آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرو، بس یاد رکھنا کہ تمہارے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا، ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا۔ اب ہر آدمی کا نظریہ، ہر آدمی اپنا ایک نظریہ رکھتا۔ امام نے جملہ کہا، اتر کے چلے گئے، کمبر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا جی یہ کیا حکومت کریں گے؟ انہوں نے تو آج ہی کہہ دیا کہ آج سے تم آزاد ہو، جو چاہے کرو، اب تو ہمارے دل میں جو آئے گا وہ کریں گے۔ امام نے کہا نہیں، اس جملے کا اثر صبح ہونے سے پہلے نظر آئے گا، صبح ہونے سے پہلے جملے کا اثر نظر آئے گا۔ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بہت آہستہ سے، جملے کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولا کا جملہ سنیں گے پورا، کل کا سورج بعد میں نکلے گا، جملے کا اثر پہلے ہوگا۔ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے کہ تم اپنے خدا کی نگاہ میں ہو، ہر عمل کو تمہارے خدا دیکھ رہا، اس جملے کا اثر صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، اس جملے کا اثر پہلے نظر آئے گا۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، جملے کا اثر ہوا یا نہیں؟ بولو بولو، ہوا۔ اگر نہ ہوتا تو 2024 میں بھی سورج نہ نکلتا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جس کا بلال سورج روک لے اس کا علی بھی سورج روک سکتا ہے۔ ہوا۔ جب امام اٹھتے ہیں مسجد میں جانے کے لیے تو مجمع کھڑا ہوا ہے، مولا وہ جملے کا اثر، ایک شخص آ گیا، اس نے کہا مولا میں نے گناہ کیا۔ کیا گناہ کیا؟ کہ یہ گناہ کیا۔ امام نے کہا گناہ کیا؟ کہاں؟ کیا کیا؟ کہا میں نے چوری کی۔ امام نے کہا تو نے چوری نہیں کی۔ کہ نہیں میں نے چوری کی ہے۔ کہ نہیں تو بھوکا ہوگا۔ کہ نہیں میں شکم سیر تھا تب میں نے چوری۔ امام نے کہا نہیں تو غلام ہو؟ کہ نہیں میں آزاد تھا۔ امام نے 9 کی 9 شرطیں گنائی، یہ اس نے کہا نہیں میں۔ آپ نے غور کیا، ایک رات میں چور کا ضمیر بیدار ہو گیا، ایک رات میں چور کا ضمیر بیدار کیا۔ میں نے چوری۔ امام نے کہا نہیں تو نے چوری کی۔ جی میں نے چوری کی۔ امام نے کہا جب تو نے چوری کی گھر والوں نے دیکھا؟ کہنے لگے نہیں۔ محلے والوں نے دیکھا؟ کہا نہیں۔ پہرے داروں نے دیکھا؟ چوکیداروں نے دیکھا؟ سپاہیوں نے دیکھا؟ شہر میں کسی نے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، نہ گھر والے نے دیکھا، نہ محلے والے نے دیکھا، نہ شہر والے نے دیکھا، نہ چوکیدار نے دیکھا، نہ سپاہی نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ امام نے کہا پھر بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے چوری کر چکا تھا، سکون سے زندگی گزارتا، یہاں کیسے آتا؟ اس نے کہا مولا ضمیر سونے نہیں دے رہا، کسی نے نہیں دیکھا مگر میرا دل بار بار کہہ رہا ہے میں چوری کر رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا۔ تمہارے ہر عمل کو خدا دیکھ رہا، تمہارے ہر عمل کو خدا دیکھ رہا۔ امام کیا کہا؟ مجھے اس آواز سے یہ بتا کہ تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ جی وہ تو آزاد ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر یہی سوال امام ہم سے کر لیں تم آزاد ہو یا غلام ہو، کیا جواب دو گے؟ بولو بولیے۔ مولا نہیں، ہم غلام ہیں، مجلس میں آپ کے غلام، محفل میں آپ کے غلام، عزا خانوں میں آپ کے غلام، مگر مولا تھوڑی سی مشکل ہے، جب شادیوں میں آتے ہیں غلامی ختم ہو جاتی ہے، پارٹیوں میں آتے ہیں غلامی ختم ہو جاتی ہے، بازاروں میں آتے ہیں غلامی، یہ ہماری مرضی کا، ہم نے جب چاہ غلامی کا توق ڈال دیا، جب چاہ بھائی شادی ہونے تو شادی کے بعد بس اس بار کھڑے ہو کے کھانا کھانے تو اگلی بار، اس بار ہونے تو انجوائے، اگلی بار نہیں۔ جو ولایت ہے نا، ولایت کا مطلب ہی ہے کہ اگر تم نے اہل بیت کی ولایت کو قبول کیا ہے تو پھر اہل بیت کے وجود کا انکار نہیں ہونا چاہیے، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ ایک جملہ اور سن لیجیے، جلدی جلدی باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ امام موسیٰ کاظم بیٹھے ہوئے ہیں، زندان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سپاہی آ گیا، اس نے کہا کہ حضور آپ کو بلایا گیا۔ کہاں؟ دربار میں بلایا۔ بلایا کیوں بلایا؟ جی پتہ نہیں بادشاہ بلا رہا ہے۔ اچھا بادشاہ نے کیوں بلایا؟ محبت میں بلایا؟ نہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ امام کو خالی زندان میں نہیں رکھا گیا، پورے دن میں ایک روٹی دی جاتی تھی۔ کتنی؟ ایک روٹی دی جاتی تھی، ایک روٹی، دن بھر میں ایک روٹی دی جاتی، اور اس پہ سپاہی معین کیے گئے تھے کہ تمہیں اتنی دیر تازیانے مارنا ہے، تمہیں اتنی دیر۔ اب وہ کہہ رہے کہ امام آپ کو بلایا۔ امام آ گئے، اب جو آئے تو ہارون دسترخوان پہ بیٹھا ہوا، آئیے سخرا باز ہے، بیٹھیے، بسم اللہ۔ یہ محبت ہے
نہیں، یہ محبت نہیں، یہ عداوت ہے، یہ بغض ہے. یہ امام کی توہین کرنا چاہتا ہے. اس نے محبت میں نہیں بلایا، اس نے ایک جادوگر بلا کے بٹھایا تاکہ وہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کچھ ایسا کرے کہ لوگوں کی نگاہ میں امام کا معیار کم ہو جائے، اور لوگ کہیں کہ نہیں ان کی کوئی طاقت نہیں، قدرت نہیں ہے. امام بیٹھ گئے، حضور کھانا کھائیے، بسم اللہ کیجیے. امام نے کہا اچھا. امام نے جیسے ہی روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس جادوگر نے اشارہ کیا، روٹی ہوا میں اڑنے لگی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی. امام نے ہارون کی طرف دیکھ کے کہا اس سے کہہ کہ رک جا، اس سے کہو کہ رک جائے، اس لیے کہ ابھی اس نے اشارہ کیا، جب میں اشارہ کروں گا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ایک لمحے کے لیے وہ بادشاہ تو مطمئن تھا اپنے اندر. وہ جو بلایا گیا تھا جادوگر وہ گھبرایا کہ نہیں یار یہ شیعوں کا امام ہے. تو اس نے کہا پریشان نہ ہو، اس دربار میں کچھ کا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. مجمع میرا، لوگ میرے، عوام میری، سننے والے دیکھنے والے، تجھے کون؟ یا کوئی نہیں. لوگ یہ کسے اشارہ کریں گے، یہ کسے بلائیں گے؟ امام نے اشارہ کیا. کسے اشارہ کیا جانتے ہیں؟ وہ یہ سوچ رہا تھا یہاں امام کا کوئی نہیں ہے، یہاں امام کا کوئی نہیں ہے. جب اس نے دوبارہ حرکت کی نا تو امام نے کسی انسان کی طرف نہیں دیکھا، دیوار پہ قالین ٹنگا ہوا تھا. امام نے اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا کیا آپ تو یہ دیکھ رہا ہے؟ وہ شیر نکلا. یہ اختیار امامت تھا، اسی کو ولایت کہا جاتا ہے، اسی کو اختیار ولایت کہا جاتا ہے. شیر نکلا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شیر نکلا. جب شیر نکل کے آیا ہوگا تو بادشاہ کا کیا عالم ہوا ہوگا، اور اس جادوگر کا کیا حساب، کیا ہوا؟ واپس چلا گیا. وہ ایسے ہی چلا گیا. بتائیے آیا، اب جب آیا تو اسے پسینے آ گئے. امام نے کہا تو کیا دیکھ رہا تھا؟ اشارہ کیا، حملہ ہوا. کب واپس چلا گیا؟ واپس چلا گیا. جب ہارون کو ہوش آیا تو پیر پکڑ کے کہنے لگا اس سے کہیے کہ اس شکار کو واپس کر دے. امام نے کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے ان رسیوں کو واپس کیا ہوتا تو یہ بھی، یہ کیا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اعجاز امامت. سن، اس کی جادوگری یہاں تک تھی، میری امامت وہاں تک. ایک بات سن لیجئے اور بات ختم ہو جائے. سنیے گا بڑی غور سے، آہستہ آہستہ. یہ کیا ہے؟ اعجاز امامت. اب یہ دیکھ رہے ہیں نا ہیبت، یہ جلال. بادشاہ پریشان ہے، انہیں ختم کیسے کروں، تلوار چلا نہیں سکتا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کے ہاتھ خون امام سے رنگین ہو جائے. بڑے پروگرام، بڑے کیا کیا جائے گا. ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے وزیر سے کہنے لگا کچھ ایسا کرو کہ امام ختم بھی ہو جائیں، موسی کاظم اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں، قتل کر دیا جائے، اور ہمارے حکومت کے ہاتھ ان کے خون سے رنگین نہ ہو. اب سوچنے والا تو ایک سے ایک ہے نا. تو کہا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں. اس نے کہا جی ایک طریقہ ہے. کیا؟ کہ بھائی یہی واحد فارمولہ ہے کہ جس کے ذریعے امام شہید بھی ہو جائیں گے اور آپ کی حکومت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. کیا؟ کہ ایسا کیجئے، بس سنیے گا آپ، ایسا کیجئے کہ جو آپ کا یہ ہے نا چڑیا گھر جسے حدیقۃ الحیوان کہا جاتا ہے، کہا کہ اس میں شیر کم ہو گئے، تو ایسا کیجئے کہ جنگل سے 10 12 15 شیر منگا لیجئے اور انہیں تقریباً 10 12 15 دن بھوکا رکھیے، اور جب وہ بھوکے ہو جائیں اچھی طریقے سے تو اس کے بعد امام کو بلائیے گا اور امام سے بلا کے کہیے گا کہ مولا ہمارا جو یہ چڑیا گھر ہے اس میں شیروں کی کمی ہو گئی تھی، ہم نے جنگل سے 10 15 پکڑوا لیے، رکھنا ہمیں 2 3 ہی ہے. تو پھر بس مولا آپ اتنا کیجئے، ہمیں تو پتہ نہیں، مگر چونکہ آپ تو امام ہیں، آپ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، آپ جا کے ان شیروں کو یہ بتا دیجئے کہ ان میں اچھی نسل کا کون سا ہے اور بری نسل والا کون سا ہے، تاکہ جو اچھی نسل والا ہوگا اسے رکھ لیا جائے گا اور جو بری نسل والا ہوگا اسے واپس کر دیا جائے گا. پھر کہ جب امام منع تو نہیں کریں گے کیونکہ بات مجمع میں ہوگی، جب امام یہ بتانے کے لیے جائیں گے تو وہ تو ہے بھوکے، وہ امام پہ حملہ کریں گے اور امام کو اپنی خوراک بنا لیں گے. جملہ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، سن زور سے لیجیے گا. جیسے ہی وہ حملہ کریں گے تو تمہارے پاس جواز ہوگا کہ ہمارا تو ہاتھ ہی نہیں ہے، جانور نے حملہ کیا، اور جانور کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے، جانور کو کیا پتا کہ امام کیا ہوتا ہے. پورا پروگرام بنایا گیا، پورا اسی طریقے سے شیر منگائے گئے، بھوکے رکھے گئے، پھر امام کو بلایا گیا. آ گئے امام دربار میں آئے، مجمع کھڑا ہوا، اس لیے کہ مجمع کو تو دکھانا ہے کہ ان کے قتل میں. امام آئے، امام نے دربار میں کہا ہارون ہمیں کیوں بلایا ہے؟ تو جو باہر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کمال ہے، بادشاہ یہ لہجہ اس کا بتا رہا.
بادشاہ تو یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے، لہجہ نہ کرے جس کے، آخر کیا معاملہ ہے؟ کہ جی نہیں، یہ تخت پہ بیٹھا ہے مگر حق ان کا ہے. لہجہ بتاتا ہے نا کہ حق کس کا ہے، کہ حق ان کا ہے، بیٹھا ان کے تخت، یہ تخت پہ امام بول. کیا بات ہے؟ اور متوجہ رہیے گا، کیا بات ہے، ہمیں کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا حضور بلائے ہے جو اس نے پہلے بنایا تھا کوئی سنایا. مولا ہمارے جو ہے یہ چڑیا گھر میں شیر ختم ہو گئے، ہمیں رکھنا تو 2-3 ہے، بلا لیے ہم نے 10-12، اور ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ان میں اچھی نسل کا کون سا ہے اور بری نسل کا کون سا ہے. آپ امام ہیں، آپ دیکھ کے بتا دیجئے کہ ان میں اچھی نسل والا کون سا ہے اور بری نسل والا کون سا ہے، تاکہ اچھے والے کو رکھ لیا جائے اور برے والے کو، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آہستہ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اچھے والا کون سا اور بری نسل والا کون سا ہے. اسے دیکھ کے کہنے لگی کیا تم لوگ بھی نسلوں کا خیال کرتے ہو؟ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد. کیا تم لوگ بھی نسلوں کا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا مولا اپنے معاملے میں نہیں، جانوروں کے معاملے میں. امام نے کہا وہ جو چڑیا گھر تھا وہ ایسا تھا، ایسا نہیں تھا کہ پنجرے میں شیر ویر کھلے رہتے تھے. وہ جو دروازہ تھا، وہ جو مین گیٹ تھا، اس کے دونوں طرف سے زینے تھے. چھت پہ جائیے، وہاں سے معائنہ کرتا تھا بادشاہ، اندر نہیں جاتا تھا. جو گیٹ تھا وہ اوپر جا کے دیکھتا تھا، ہاں فلاں جانور کیا کر رہا ہے فلاں، وہ اندر تو شیر ہے. اس نے پہلے دربان کو بلایا تھا، سن جب امام اندر جائے نا تو دروازہ بند کر دینا، جب تک میں رومال سے اشارہ نہ کروں، چاہے کوئی کتنا ہی چلائے دروازہ. وہ کہا جی میں تو آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا وہ ہوگا. چلے امام نے کہا چل میں بتاؤں گا تجھے کون اچھی نسل کا ہے کون بری نسل کا ہے. امام آگے آگے، بادشاہ پیچھے پیچھے. امام آگے آگے، بادشاہ پیچھے پیچھے. تم نے سنا نہیں؟ امام آگے آگے، تمہارے سننے پر سلام. امام آگے آگے، بادشاہ پیچھے پیچھے. امام آگے آگے، بادشاہ پیچھے پیچھے. بتا دیا ہر دور میں امامت آگے رہی ہے، بادشاہت پیچھے رہی ہے. آج بھی امام والے آگے ہیں، بادشاہ والے بھائی. آج بھی تو پوری دنیا کو پتا چل گیا، یہ جو چند دن کی جنگ ہوئی ہے اس میں پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ ارطغرل غازی کی ٹوپی پہن کے جمعے میں جانا ہو ہے، میدان عمل میں میدان میں ٹکنا ہو ہے. صلوات پڑھو محمد وآل محمد. امام آگے آگے، بادشاہ پیچھے پیچھے. امام آگے آگے، بادشاہ پیچھے. وہ دروازہ آ گیا. جب دروازہ آیا، اب دروازے کے تو اندر جانا ہے. اب امام نے دیکھا کہ میں اندر جا رہا ہوں، بادشاہ اوپر جا رہا ہے. امام نے کہا کہ نہیں مولا میں تو اوپر سے دیکھوں گا. امام نے کہا تو اوپر چلا گیا تو میں کس کو دکھاؤں گا؟ نہیں میں اوپر سے بیٹھوں گا، وہیں سے دیکھوں گا. امام نے دیکھا. اب اندر شیروں کی تو کیفیت آپ سمجھ گئے نا، سمجھ گئے نا. دروازہ کھلا، لیٹا ہوا شیر بیٹھا. امام نے پہلا قدم رکھا، بیٹھا ہوا شیر کھڑا ہوا. امام نے دوسرا قدم اندر رکھا. پیچھے سے دربار نے دروازہ بند کیا، اشارہ کیا جب تک میں اشارہ نہ کروں دروازہ نہ کھولنا. امام کھڑے ہوئے، شیروں نے دوڑنا شروع کیا. اب جو شیر دوڑ رہے ہیں تو بادشاہ نے منہ دوسری طرف کر لیا. میں یہ خون خرابہ نہیں دیکھوں گا. وزیر نے کہا پیچھے دیکھیے تو صحیح، پیچھے دیکھیے. اس نے کہا میں نہیں دیکھوں گا. کہ دیکھیے، کہ دیکھ. کہ کیا ہوا؟ کہ پیچھے پلٹ کے دیکھ، اللہ کے شیر کے قدموں پہ جنگل کے شیروں نے سر رکھ دیا. تمہارے سننے پہ سلام ہے. اللہ کے قدموں کے، اللہ کے شیر کے قدموں پہ جنگل کے شیروں نے سر رکھ دیا. اب جس نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں تو کہتی ہے درمیان میں امامت کا کعبہ ہے اور جنگل کے شیر طواف کر رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ امام بیٹھ گئے. امام بیٹھ گئے، شیر بھی بیٹھ گئے. امام بیٹھ گئے، شیر بھی بیٹھ گئے. اب امام نے کبھی اس شیر کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کبھی اس شیر کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کبھی شیر. بادشاہ دیکھ رہا ہے. امام، اس کے بعد امام نے وہی بیٹھے بیٹھے بادشاہ سے، بادشاہ نیچے آ. اب جو کہا بادشاہ نیچے آ، اس نے فوراً کہا مولا پروگرام تو اس نے بنایا تھا. امام نے کہا مجھے معلوم ہے کہ پروگرام کس نے بنایا تھا، نیچے آ. اس نے کہا میں نہیں آؤں گا. کہ کیوں؟ کہ یہ مار دیں گے. امام نے کہا جب میں بیٹھا ہوں تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بھی ہلاکت سے بچایا ہے، ہم بھی تجھے بچا لیں گے. نکل کے نہیں مل کے نیچے. وزیر نے کہا حضور جائیے. چلنے لگا. اس نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ دربان کو اشارہ کون کرے گا؟ آپ تو اندر جا رہے ہیں.
تو کہنے لگا دربان سے کہنا دروازہ نہ بند کرے، یہ میں کہہ رہا ہوں دروازہ نہ بند کرے. آ گیا نیچے، آ کے وہیں کھڑا ہو گیا دروازے کے پاس. جی مولا. امام نے کہا اور آ گیا. اس نے کہا مولا یہاں سے نظر، اور آ گیا. اس نے کہا مولا یہاں سے نظر آ رہا، قریب آ. دو قدم کر کے آگے بڑھا. امام نے کہا اور آگے اور آگے اور آگے. پھر آگے کھڑا. پھر مولا بس اب یہاں سے صاف نظر آ رہا. امام نے کہا سوال کیا تھا تیرا؟ کہ مجھے پڑھنے سے پہلے اتنا مزہ آ رہا ہے، تمہیں سن کے کتنا مزہ آیا. امام نے کہا تیرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا مولا میرا سوال نہیں تھا، اس نے پروگرام بنایا تھا کہ آپ بھیجیں گے تو یہ حملہ کریں گے. مولا سوال یہ کہ ان میں سے دیکھ کے جلدی سے بتائیے ان میں اچھی نسل کا کون سا ہے، بری نسل کا کون سا ہے. امام نے کہا سن بادشاہ یہ سارے اچھی نسل کے ہیں، سب اچھی نسل کے ہیں، سب اچھی نسل کے ہیں، سب اچھی نسل کے ہیں. اس نے کہا مولا کیسے؟ کہ بادشاہ یاد رکھ آج سے لے کے قیامت تک جو بھی ہمارے دروازے پہ اپنے سر کو جھکا دے اس کی نسلوں پر شک نہ کرنا. ٹائم تو ہو گیا. بگڑ کے نہیں مل کے. یاد رکھیے گا کسی کی مجلس میں بولے نہ بولے، اسیر بغداد میں ضرور بولیے گا، اس لیے کہ دنیا کا وہ واحد مظلوم امام ہے کہ جب امام کو گرفتار کیا گیا تو سپاہیوں نے کہا کوئی ہے تو تمہاری ضمانت دے دے. خدا کی قسم کوئی مسلمان بولنے والا نہیں تھا. میں منبر سے کہہ رہا ہوں آج تم جہاں اس کے حق میں بولو گے محشر میں یہ حق تمہارے حق میں بولے گا. بولیے. امام نے کہا جو بھی اس دروازے پہ سر کو جھکا دے اس کی نسلوں پہ شک نہ کرنا، اس کی نسل میں طہارت ہوگی، اس کو شجرے میں پاکیزگی ہوگی. اجی چھوڑیے مولانا، یہ تو سب کتابوں کے واقعات ہیں، سب کتابوں میں رکھیں، اوریجنل دکھائیے، حقیقت میں دکھائیے. کیا کتابیں وتابیں، حقیقت میں دکھاؤں بھائی. ایک اور صلوات پڑھ دیں. نہیں ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والا. بھائی بتائیے، چھوڑ دیجیے ان باتیں. مولانا کتابوں کی باتیں کہاں، کتابوں کی باتیں کوئی پریکٹیکل بتائیے سامنے جو ہمارے سامنے ہوا. امام اتنے جلال والے تھے، اتنی ہیبت تھی، اتنا وہ تھا، یہ تھا وہ تھا. امام تو چھوڑ دیجیے، امام کی بات، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی نسل سے بھی اگر کوئی ہوتا ہے نا موسوی، وہ بھی دنیا کو ہلا دیتا ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، وہ بھی بادشاہت کو ہلا دیتا ہے. اگر یقین نہیں آتا چند برس پہلے جا کے ایران میں دیکھ لو. وہ کون تھا وہ جو ایران میں انقلاب لے کے آیا؟ وہ کون تھا؟ اس کا نام روح اللہ موسوی. امام خمینی نے بتایا کہ مولوی کی دور مسجد تک نہیں ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گا مزاج بدل دے گا. اس زمانے میں بھائی امام خمینی حکومت، یہ تو لوگوں کے تصور سے باہر تھا، یہ تو لوگوں کے تصور سے باہر تھا کہ ایک امامے والا، ایک سفید داڑھی والا اتنا بڑا انقلاب لے آئے گا. کمال ہے. لوگ جلتے کتابوں پہ فوٹو برداشت نہیں کرتے تھے، امام خمینی نے نوٹ پہ فوٹو لگوا دیا، دیواروں پہ فوٹو لگوا دیا، دروازوں پہ فوٹو لگوا دیے، پوسٹروں پہ فوٹو لگوا دیے. شیعت کی پہچان بن گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ معجزے سے نہیں ہوا، یہ عمل سے ہوا. امام خمینی نے عمل سے بتایا کہ میں نام کا موسوی نہیں ہوں، میں نے سیرت پڑھی نہیں ہے، اس پہ عمل بھی کر رہا ہوں. میں نے بادشاہت کو جھکا کے بتایا ہے کہ جب غلام ایسا ہے امام کیسا ہوگا. اس زمانے میں 3 بادشاہ تھے، ضیاء الحق، قذافی اور یاسر عرفات. اب یہ بڑے ان کا نام تھا. یہ تازی حکومت، لوگوں نے کہا جی یہ شیعوں کا مولوی، کہ یہ بھی اسلامی، نہیں اسلامی نہیں، اسلامی نہیں، یہ شیعوں کا حکومت ہے. یعنی یہ بتا رہے تھے شیعہ اور ہیں اور مسلمان اور ہیں. یہ پہلے بتانا چاہ رہے تھے. اس جنگ کے بعد لوگوں نے خود اخباروں میں لکھنا شروع کر دیا کہ 55 ملک مسلمانوں کے ہیں، 1 ملک اسلام والوں کا ہے. اب بھیا یہ کیسے پتا چلے گا کہ اسلام والے کون سے اور مسلمان والے کون سے؟ انہوں نے کہا جو امریکہ سے سر جھکا کے بات کرے وہ مسلمانوں کے ملک ہے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے وہ اسلام. وہ آ گئے. انہوں نے کہا جی کیا اب یہ آ گئے. اب امام خمینی کو محل میں تھوڑے ہی رہ رہے تھے. جائیے بالائے تہران میں، آج وہ کمرہ چھوٹا سا کمرہ 10 بائی 10 کا، اسی میں امام خمینی بیٹھے. یہ آ گئے رائے تھی. انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے امام خمینی کے سامنے، کیونکہ ہم تو بادشاہ ہیں، ہمیں تجربہ ہے، ہمیں ایکسپیرینس ہے، ہم بتائیں گے کیا ہوتا ہے. آ گئے امام خمینی. اب امام خمینی ایک موسوی سید جس کی داڑھی سفید، سر پہ تقوی کا امامہ، دوش پہ توکل کے ردا ڈالے ہوئے بیٹھا.
پہلے آئے ہنسنے لگے تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کے. آپ نے غور نہیں کیا یہ تین ہیں وہ چوتھے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس بات پہ داد دے رہے ہیں. جو آپ سمجھ رہے ہیں خود ہی سمجھ رہے ہیں, میں اس میں نہیں ہوں. اور ہو سکتا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کیوں مجید بھائی, غلام عباس بھائی, جو یہ سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے میں وہ سمجھانا نہیں چاہتا. یہ تین تھے اور وہ کمال یہ تھا کہ یہ ان کے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا آپ یہاں کمرے میں رہے 6x6 کے کمرے میں اس مسلح پہ بیٹھے اتنا بڑا انقلاب لا کے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر کے. انہوں نے کہا مجھے کہا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو تو وہاں بادشاہ کے محل میں جو چھوڑ کے گیا ہے خالی پڑا اس میں رہنا چاہیے تھا. کیا جملہ کہا, اسے کہتے ہیں علی کا نوکر. کہنے لگے سنو اسی مسلح پہ بیٹھ کے میں نے اس محل والے کو بھگایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی مسلح پہ بیٹھ کے میں نے اس محل والے کو بھگایا, اسی پر بیٹھ کر. اس کی پاور سمجھ, اسی کو اس پہ بیٹھ کے میں نے انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے, وہ سوال کرتا ہوں جلدی جلدی. اب وہ سوال جو تھے وہ ایسے سوال تھے جس کا جواب کوئی بھی شیعہ ہوتا ہے جذبات میں آگے دے. اس نے کہا جی آپ حکومت لائیں انقلاب لائیں, یہ بتائیے کہ جس ملک میں آپ انقلاب لائیں اس میں ہماری مسجدیں کتنی ہیں؟ سمجھ گئے نا, وضاحت تو نہ کرو. یعنی ایک مینار والی کتنی مسجدیں ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ایک بھی نہیں ہے. یہی تو کہلوانا چاہتے تھے, یہ کروانا تھا. انہوں نے کہا آپ کی کتنی ہے؟ امام خمینی نے کہا ایک بھی نہیں. انہوں نے کہا یار یہ تو غلط ہو گیا, نہ ان کی ہے نہ ہماری ہے. تو کہنے گے پھر جب ہم تہران کے راستوں سے آ رہے تو جو مینار دیکھے وہ کن کی مسجدوں کے, جب نہ ہمارے نہ آپ کے. کہیں گے سنو نہ اس میں تمہاری کوئی مسجد ہے نہ ہماری. مسجد اس کی ہے جو نماز پڑھتا ہو, نہ ہی پہنچے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. ایک جملہ کہا, خمینی نے بتا دیا کہ مسجد اس کی ہے جو نماز پڑھے, مصلی اس کا ہے جو نماز پڑھے, عزا خانہ اس کا ہے جو عزاداری کرے, انجمن اس کی ہے جو ماتم کرے. آج کے بعد نہ لڑنا, یہ میری انجمن, یہ تیری انجمن, یہ میرا جلوس, یہ تیرا جلوس, یہ میرا نواں خان, یہ تیرا نواں خان. میدان عمل میں انہوں نے کہا جی ٹھیک, ابھی تو معاملہ ہی ختم, آتی پاتی ہو گیا. انہوں نے کہا جی تو سارا معاملہ ختم ہو گیا. انہوں نے تو جواب ایسا دے دیا, اس کو تو ہم دنیا. اس نے کہا جی ایک سوال میں اور کروں. کہا جی کیا؟ وہ ایسا سوال تھا جس پہ تو کچھ شیعہ کو داشتی نہیں تھی. انہوں نے کہا جی ہمارا سوال یہ کہ آپ خلفاء کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ مائک لے کے میڈیا کا کوئی کسی سے پوچھے تو ایک دم جذبات میں آ جاتا ہے. امام خمینی نے کہا ہمارا کوئی ذاتی نظریہ نہیں ہے, جس نگاہ سے رسول اللہ دیکھتے تھے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. جس نگاہ سے رسول اللہ دیکھتے تھے, اب جا کے بتاؤ کہ رسول اللہ کس نگاہ سے دیکھتے تھے؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے. اسے کہتے ہیں مجتہد کا دماغ. اپنی عقل پہ مجتہد کی عقل کو نہ رکھو. تمہارے الفاظ اور ہیں, مجتہد کے الفاظ. پوری دنیا اس وقت ایران کی دشمن ہے, اتنا سا ملک, اتنے سے افراد, اور دنیا کی سپر پاور کے سامنے کھڑا ہوا, تو کیوں نہیں ڈر رہے ہو؟ سپریم لیڈر نے کیا جواب دیا کہ میرے پاس ٹینک ہے, میرے پاس بم ہے, بندوقیں ہیں, اسلحہ ہے, سپاہی ہے. نہیں, آیت اللہ خامنئی نے ایک جملہ کہا, کہنے لگے ہماری زمین پہ ایک علی سویا ہے. میں نے پڑھ دیا الہ آباد والوں, تم نے سن لیا. ہماری زمین پر ایک علی سویا ہے, ہماری زمین پر ایک علی سویا ہے, ہماری زمین پر ایک علی سویا ہے, ہماری زمین پر ایک علی سویا ہے. یہ نہیں کہا ہماری زمین پر ایک علی ہے, کہا ہماری زمین پر ایک علی سویا ہے, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب سوئے ہوئے کی اتنی ہیبت ہے تو جو پردے میں جاگ رہا ہے. ہو گئی مجلس, ہو گئی مجلس. ختم. اپنے عمل سے بتاؤ کہ تم کون ہو, اپنے وجود سے بتاؤ کہ تم کون ہو, اپنی سیرت سے بتاؤ کہ تم کون ہو. تمہارے چہروں سے لگنا چاہیے کہ تم کون ہو, تمہارے وجود سے لگنا چاہیے کہ تم کون ہو, تمہاری گفتگو سے لگنا چاہیے کہ تم کون ہو. تم میدان عمل میں اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم ہو, باتوں سے ثابت نہ کرو کہ تم ہو. اس ملک نے میدان عمل میں ثابت کیا ہے ہم ہیں, ہم ہیں. اسی لیے دنیا کے سارے ملک پیچھے ہٹ گئے ہیں, وہ آج بھی ڈٹا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ کربلا کا پیغام ہے. دنیا کو کیا پتا کہ جنازے اٹھانے میں کتنی طاقت ہوتی ہے. جو جنازہ اٹھا لیتا ہے, یاد رکھیے گا, جب آدمی جنازہ اٹھتا نا, جس کے کاندھے پہ جنازہ ہوتا ہے وہ جھکتا نہیں ہے. نہیں پہنچے آپ. جس کے کاندھے پہ جنازہ ہوتا ہے وہ کیا جنازہ لے کے جھک سکتے ہیں؟
آپ کو جنازہ رکھنا پڑے گا جھکنے سے. جس کے کاندھے پہ جنازہ ہوتا ہے جھکتا نہیں ہے. بس کربلا نے ہمیں یہی سکھایا کہ اگر تمہارے کاندھوں پہ جنازے ہیں تو تمہیں دنیا کے سامنے نہیں جھکنا. جنازوں میں ہمیں کربلا نے درس دیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بستیوں کو آباد رکھنا ہے تو بستیوں میں وقت نہ گزارنا, قبرستانوں میں وقت گزارنا. اس لیے کہ جن کے قبرستان آباد ہیں ان کی بستیاں بھی محفوظ ہیں. وہ قومیں جو قبرستان جانا بند کر دیتی ہیں ان کی بستیاں ویران ہو جاتی ہیں. ان کی بستیوں میں دین ختم ہو جاتا ہے. ان کی بستیوں سے شریعت دور چلی جاتی ہے. اپنی بستیوں کو اگر آباد رکھنا ہے تو اپنی بستی کے قبرستانوں میں جاؤ, وقت دو. جب قبرستان میں بیٹھو گے نا تو خود بخود خوف خدا پیدا ہو, خود بخود قرب الہی قریب آئے گا. خود بخود تم سمجھو گے کہ تمہارا مقصد خلقت کیا ہے. اس امام کو رونے آئے ہو نا, کثیر العیال ہے. خدا کی قسم اگر کسی کے 4 بیٹے بھی ہوتے ہیں نا, ہے بھائی, وہ زندگی بھر یہ کہتا ہے مجھے جنازہ اٹھانے کے لیے کسی غیر کی ضرورت نہیں پڑے گی, میرے 4 بیٹے میرا جنازہ اٹھائے. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا. میں پڑھ چکا, تم سن چکے. خدا کی قسم امام کے بیٹے مختلف روایت, کوئی 18 کوئی 20 ایسی بیٹیاں بھی ہیں, مگر کمال یہ اتنا غریب ہے کہ جس کے 18 بیٹے تھے اس کا جنازہ مستقبل ہو گیا. خیر غربت امام, اسیر بغداد, اسیر جب تمہارے یہاں جنازہ گزرتا ہے نا, عموماً مجھے نہیں پتا یہاں کا کیا رواج ہے, تو پیچھے پیچھے ایک شخص بہت زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں نا, کلمہ پڑھتے ہیں زور زور سے, اس کا ثواب بھی ہے. مگر اس کلمے کو سن کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کا جنازہ جا رہا ہے. جس امام کو رونے آئے نا, روایت کہتی ہے کہ 4 مزدور بلائے گئے جنازہ اٹھانے کے لیے. ایک شخص کو معین کیا گیا جس کا کام جنازے کو سہارا نہیں دینا تھا. اس ملعون کا کام یہ تھا کہ جنازے کے پیچھے چل رہا تھا اور چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا لوگوں رافضیوں کا امام مارا گیا. رافضیوں کا امام, رافضیوں کا امام. آپ جائیے دیکھیے گا, یہ جو تابوت آئے گا نا, بڑا عظیم الشان تابوت, اسے خالی تابوت نہ سمجھنا, اس لیے کہ یہ تابوت نہیں ہے, تمہارے لیے شفا خانہ ہے. یہ باب الحوائج کا تابوت. اگر تم نے آج دل سے کوئی دعا اس مجلس میں کی نا, آنسوؤں کے ساتھ, خدا کی قسم نہ ممکن ہے کہ تم یہاں سے خارج چلے جاؤ. امام بیٹھے ہیں روزہ رسول پر تلاوت کر رہے ہیں, غربت دیکھو امام کی. سپاہی آیا ہے نا بغداد سے, کہتا کہ آپ کو بلایا ہے, بادشاہ نے بلایا. امام اٹھے, قرآن بند کیا, انا للہ, چلے. کہتے سپاہی کیا اجازت ہے میں اپنی بیٹیوں سے ملوں؟ اجازت ہے میں اپنی بیٹیوں سے ملوں؟ کہتے نہیں ہمیں اجازت نہیں ہے. امام نے کہا نہیں میں بیٹیوں سے ملنا چاہتا. اس نے کہا ہے مفتی کاظم اگر تم جانا چاہتے ہو نا تو اپنا کوئی ضامن لے. مدینہ تو رسول ہے, شہر مدینہ ہے, مسلمانوں سے بھرا ہو. رضا کا بابا تمہارا 7واں امام مسلمانوں کی طرف دیکھتا ہے. تم یقین جانو روایت کے جملے یہ کہ مسلمانوں نے امام سے منہ پھیر لیا. ہائے غربت, ہائے مصیبت. ارے نانا کے شہر میں امام اتنے غریب. ایک شخص جو مسلمان نہیں تھا, یہودی تھا, آگے بڑھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں. بھائی تو کیوں ضمانت دے رہا ہے, تو مسلمان نہیں ہے. کہتا مجھے آج پتا چلا آپ کی بیٹیاں بھی ہے, میں نے کبھی کبھی آواز نہیں سنی. جانتے ہو خدا کی قسم امام کی نسل میں خالی امامت نہیں ہے, بیٹیوں میں بھی ایک بیٹی ہے جس کا نام معصومہ ام ہے, کریمہ اہل بیت ہے, جس کے حرم کو اہل بیت کا حرم کہا گیا ہے. آ گئے امام, آ گئے ہیں, آئے ہیں, زندان میں رکھا گیا. زندان بدلے گا, پہلے بصرہ پھر بغداد,
قید خانہ کیسا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قید خانہ کو جیل نما تھا؟ نہیں، ایک کنویں کے نما قید خانہ. امام کا چاہنے والا آیا، دن میں ایک روٹی دی جاتی تھی. اس ایک روٹی کا اثر جانتے ہو کیا ہے؟ کیا سمجھو اسے ایک روٹی کا اثر کیا تھا؟ بتاؤں کیا تھا؟ ایک روٹی کا اثر یہ تھا کہ ایک شیعہ آیا ہے، اس نے سپاہی سے کہا میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یہ پیسے رکھ لے مجھے میرے امام کی. اس نے پیسہ لیا، کہتا ہے یہ جو روشن دان نا اس سے دیکھ نیچے تیرا امام ہوگا. اس نے روشن دان سے جھانکا، واپس آیا، کہتا بھائی نیچے امام نہیں ایک چادر ہے، مجھے چادر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. کہتا اسی چادر کے نیچے ذرا امام ہے. ارے اتنے کمزور ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ، اتنے کمزور ہو گئے. خدا کی قسم میں ایک جملہ کہنا ہے، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی خدا حیات طولانی عطا فرمائے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا اپنے یہاں جب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مسائل پڑھتے ہیں کہ امام عالی مقام آئے اور چیخ مار کے روئے. کیوں چیخ مار کے روئے؟ فریاد کی ہے کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مجھ سے شکایت نہیں کی. حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں نہیں، پسلیوں کی تو نوبت ہی نہیں آئی. امام جب آئے نا غسل لینے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوئے، سیدہ کو چادر کے نیچے دیکھا، چیخ مار کے روئے. کسی نے پوچھا مولا کیوں روئے؟ کہتے 75 یا 95 دن میں زہرا اتنی کمزور ہو گئی، احساس نہیں ہوا کہ چادر کے نیچے کوئی لیٹا ہوا ہے. جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابو عبداللہ کے. جب تابوت آئے گا تو آہستہ سے کاندھا دینا، کیونکہ کمر بڑی زخمی ہے. ہاں کمر بڑی زخمی ہے. دنیا میں جتنے بھی تابوت نکلتے ہیں نا انہیں پھولوں سے سجایا جاتا ہے. جب یہ تابوت آئے گا اس پر زنجیریں رکھی ہوئی ہوگی، کیونکہ تیرا واحد امام ہے جو زنجیروں کے ساتھ دبایا گیا. ہائے اسیر بغداد، ہائے رضا کا بابا. اولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سرکار ابو عبداللہ کے. اپنے اپنے لیے جو دعا کرنا ہے، پڑوسی کے لیے، گھر والوں کے لیے، آنکھوں میں آنسو ہے دعا کر لو. خدا تمہاری پریشانیوں کو حل کرے. جو بھی بیمار ہے خدا اسے شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے. مولانا ناظر تقوی صاحب کا بیٹا بیمار ہے، خدایا آنسوؤں کا واسطہ، اسمت جہزہ کا واسطہ، ساتویں امام کا واسطہ اس بچے کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما. سنو گے عزیزو، سنو گے؟ آئے امام ہے قید خانے میں، سپاہی آیا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ ہے، پلیٹ میں 17 یا 18 انگور ہیں. اس نے لا کے امام سے کہا، بادشاہ نے بھجوایا اسے کھا لیجیے، روش فرمائی. امام نے ایک انگور دوسرا، پھر کہتے بھائی اسے لے جاؤ. اس نے کہا نہیں بادشاہ کا حکم ہے کہ سب کھانا ہوگا. امام رونے لگے. سنو گے رو کے کیا کہا؟ کہتے کہ جب تیرا کام 2 انگوروں سے ہو گیا، میں نے پڑھ دیا تم نے سنی، جب تیرا کام 2 انگوروں سے ہو گیا تو ضرورت کیا ہے؟ لے گئے. امام زہر نکلنے کے بعد 2 یا 3 دن زندہ رہے. میں نے پڑھا، تم نے سنا زندہ رہے. جانتے ہو پوچھئے گا کسی ڈاکٹر سے، جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے نا تو اس کی 2 کیفیت ہوتی ہے. پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ چاہتا ہے مجھے پانی دیا جائے، میں پانی پیوں تاکہ مجھے تھوڑا سی ٹھنڈک ملے، تھوڑا سا سکون ملے. اور دوسرا کام جانتے ہیں وہ چاہتا ہے مجھے تڑپنے کی جگہ ملے. تو جہاں روٹی ایک مل رہی تھی وہاں پانی کا تو سوال نہیں تھا. مگر تاریخ یہ کہتی کہ جس قید خانے میں امام تھے نا اس قید خانے کا عالم یہ تھا کہ اتنی چوڑائی کم تھی کہ امام پاؤں نہیں پھیلا پا رہے تھے، اور بلند اتنا تھا کہ امام رکوع سے زیادہ، اور چوڑائی کا عالم یہ تھا کہ دیوار سے میخیں نکلی ہوئی تھی. اگر امام کروٹ لینا چاہتے تھے، ارے دیوار کی میخیں رضا کے بابا کو اذیت دے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابو عبداللہ کے. غریب کا تابوت اٹھانے آئے ہو نا، غریب کا تابوت اٹھانے آئے ہو. میں تم سے ایک ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، شیعہ ہو، سید ہو، عزادار ہو، عابدی، زیدی، کاظمی، بس اتنی گزارش ہے. تمہارے علاقے میں علماء ہے، تمہارے درمیان علماء موجود ہیں، اپنے گھر میں جب خوشی کیا کرو نا تو بس اتنا کیا کرو، پہلے یہ تاریخ دیکھ لیا کرو کہ فاطمہ کے گھر میں کوئی غم نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ زہرا کے گھر میں جنازہ رکھا ہو اور اب اپنے گھر میں خوشی منا رہے ہو، اس لیے کہ زہرا بڑی غریب ہے. ارے زہرا ہی نے ضمانت لی ہے، اے بابا جب تک میرے لال پر رونے والے جنت نہ جائیں گے، زہرا جنت نہ
امام تڑپ رہے، امام تڑپ رہے، وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، وہ آخری رات آ گئی جسے شب شہادت کہا جاتا ہے۔ حکیم کو بلایا گیا، اس نے کہا مولا آپ کو زہر دیا گیا، اب وقت نہیں ہے۔ امام نے مدینے کا رخ کیا، کچھ وصیتیں فرمائی۔ امام یہاں بول رہے، ادھر تمہارا 8واں امام مصلی میں بیٹھ کے تڑپ رہا، گھر کی خواتین جمع ہو گئی، اے بھائی خیریت تو؟ کہتے آج میرے بابا کی آخری رات ہے، میرے بابا کو زہر دے دیا گیا، ارے میرا بابا تڑپ رہا ہے، میرے بابا کو کوئی پرسان حال۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، مولا تمہیں آپ تو شاد رکھے اس غم کے صدقے میں۔ سنو گے، امام اس دنیا سے رخصت، غلاموں کو بلایا گیا۔ تم نے کبھی دیکھا کہ کسی کا جنازہ اٹھانے کے لیے غلاموں کو بلایا گیا؟ مزدوروں کو بلایا گیا؟ غلاموں کو کہا اس جنازے کو لے جاؤ اور بغداد کے پول پر رکھ کے آ جانا۔ یہ میں نے کہا ہے رکھ کے آ جانا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ رکھ کے آ جانا۔ مقصد کیا تھا کہ جب رات کے اندھیرے میں جنازہ رکھا جائے گا تو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا، اور جب لوگ آئیں گے جائیں گے کیونکہ پل سے آمد و رفت ہے تو یہ لاشا پامال ہو جائے گا۔ مگر اعجاز قدرت ہے یہ تھا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر رک گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر رک گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ ان کی سواریاں آگے بڑھیں، سواریاں آگے نہ بڑھیں، مگر جب سورج نکلا تو سواروں نے دیکھا کہ جنازے پر کسی کا پل پہ جنازہ رکھا ہے۔ وہ جو آگے بڑھے نا، انہوں نے جو چادر ہٹائی تو انہوں نے چیخ مار کے کہا یہ تو شیعوں کا 7واں امام ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مولا آپ بڑے غریب تھے، آپ پر بڑی مصیبتیں گزری، مگر مولا کم سے کم آپ کا جنازہ پامال نہ کیا گیا۔ آئیے کربلا، آئے فاطمہ کا غریب بیٹا جسے چکیا پیس کے بالا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، فاطمہ کے لال کا راجا پامان سمیش با۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے۔ لو عزیزو، تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے، تابوت آ رہا ہے، آپ اٹھ کے اس کا استقبال کیجئے گا۔ جانتے ہیں میں بھائی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا بڑے غریب ہیں۔ جب امام نے سلام کیا نا اپنے جد کو تو کہہ کے سلام کیا، سلام ہو شہید پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ اللہ اکبر، سلام ہو شہید پر کہ جسے زمین کے گڑھے میں سیر کیا گیا۔ لو عزیزوں، مگر امام کے لیے ایک فقرہ ملتا ہے روایت میں کہ جب امام اس دنیا سے گئے نا تو امام کو کفن بڑا قیمتی دیا گیا ہے، 2000 درہم سے زیادہ کا کفن سلیمان نے دیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ